اخلاص ہو جائے. اجل جا خالی سورہ فاتحہ پڑھ. صلوات پڑھ لو نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ماشاءاللہ سارے بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حسینیت زندہ باد. سارے بولو حسینیت زندہ باد. یزیدیت زندہ باد. یزیدیت زندہ باد. بآواز بلند صلوات پڑھ لو. تمام بیماروں کی شفاعت کے کل چرن صلوات پڑھ لو. بارہویں سرکار کی آمد سے آواز بلند صلوات پڑھ لو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد ذات سونی صلوات. الذي قال في التوراة تعريفه وفي الزبور توصيفه وفي الإنجيل تصحيفه وفي القرآن وكل شيء أحسنه في إمام مبين. سارے پڑھو صلوات. الذي هو زينة المسجد والمنبر ساقي الهون والكوثر ولد الشبير والشبر قاتل المرحب والأنصر فاتح الأهد بطر خندق والخيبر امام الاول والآخرین. مل کے نعرہ حیدری. رخ حیات کے جھومر حسین زندہ باد. جنہوں لوگوں کو ادب نال پیار ہے انہوں نے بات. اور میرا اگر کوئی لفظ پسند آئے تو پھر زبان نال بولنا تاکہ میں صحیح پڑھ سکوں. رخ حیات کے جھومر حسین زندہ باد. رخ حیات کے جھومر حسین زندہ باد. وفا و عزم کے پیکر حسین زندہ باد. تھوڑی اور کوشش کرو تاکہ تھوڑا اونچا بول لو. رخ
رخ حیات کے جھومر حسین زندہ باد، وفا و عزم کے پیکر حسین زندہ باد، خطیب و ذاکر و شاعر اگر خاموش ہوئے پکار اٹھیں گے یہ منبر حسین زندہ باد۔ عشق شبیر میں گھر بار لٹا دیتے ہیں، عشق شبیر میں گھر بار لٹا دیتے ہیں، ارے خون تک اس کی محبت میں بہا دیتے ہیں۔ سن لو، عشق شبیر میں گھر بار لٹا دیتے ہیں، ارے خون تک اس کی محبت میں بہا دیتے ہیں، اور ہاتھ دولت جو لگے محنت و مزدوری سے وہ بھی سرکار کی مجلس پہ لگا دیتے ہیں۔ بسم اللہ، تھوڑا اور مزاح کرو۔ اعمال پر ہے ناز نہ روزہ نماز پر، اعمال پر ہے ناز نہ روزہ نماز پر، بخشش میری کا راز ولی کی ولا میں ہے۔ اعمال پر ہے ناز نہ روزہ نماز پر، بخشش میری کا راز ولی کی ولا میں ہے۔ تجھ کو خبر نہیں تیری جنت کہاں پہ ہے، مجھ کو یقین ہے کہ میری کربلا میں ہے۔ تھوڑی اور کوشش کرو۔ روزہ بھی ہے، نماز بھی، حج بھی، زکات بھی، روزہ بھی ہے، نماز بھی، حج بھی، زکات بھی، جنت کے پیچھے جان دیے جا رہے ہیں لوگ۔ نتیجہ دیکھنا کیا ہے، ایسے خود کا حملے ہو رہے ہیں۔ روزہ بھی ہے، نماز بھی، حج بھی، زکات بھی، جنت کے پیچھے جان دیے جا رہے ہیں لوگ، اور خالی ہے دل مودت آل رسول سے، بنجر زمین پہ کاٹ کیے جا رہے ہیں لوگ۔ سلام پڑھ لو اللہم صلی بآواز بلند سوا پڑھ لو۔ ایک اور بھی سوا پڑھ لو۔ اللہم صلی نعرہ تکبیر، ماشاء اللہ، مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند سوا پڑھ لو۔ اللہم صلی ایک اور بھی کھلے سے سلوا پڑھ لو۔ میں کیا بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا حسین ہے، میں کیا بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا حسین ہے، میں کیا بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا حسین ہے، میں کیا بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا حسین ہے، میں کیا بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا حسین ہے، میں کیا بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا حسین ہے، کہ کیا حسین ہے، میں کیا بتاؤں دوستو تمہیں
کیا حسین ہے بشر تو کیا ہے انبیاء کا آسرا حسین ہے میں کیا بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا حسین ہے تو جو ایسا ہے میں کیا بتاؤں دوستو جتنا مزاج میرے نال ایسا اتنا میں سونا پڑتا میں کیا بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا حسین ہے بشر تو کیا ہے انبیاء کا آسرا بولو میرے میں کیا بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا حسین ہے بشر تو کیا ہے انبیاء کا آسرا حسین ہے ترے شبان معظم نو آقا حسین علیہ السلام دی زہرا دے گھر دے چامد ہوئیے ہر کوئی آیا مبارک بار دیتی نے تو جو ہے نا جبریل علیہ السلام نے بھی تیاری کی تھی تمام فرشتوں نال لا کے اس جاد تے بدر ہوئے جی جاد تے فطرس نامی فرشتہ پوزیشن کیا ہے پرو بال جل رہے ہیں آہو زاری تک کریں گے جی جبریل لتے نظر پہ ہیں وے کہہ جبرائیل کن پیامن ہے جبرائیل جواب دے کیا دے اج سہارا دی کر دے چاہتا حسین علیہ السلام دی آمد ہوئی مبارکباد واسطے وہنا پیا فطر دیوان جبرائیل منت لایا میں کو مینار کتی ونجے ہاں جی فطرس نے منت کی تھی جبرائیل منت لایا میں کو مینار کتی ونجے ہاں ہوں جبرائیل علیہ السلام نے کہڑا کام کیتا ہے فطرس نامی فرشتے نو نال لائے کنا ہے زہرا دی کر دے تے کام کیا کیتا ہے آقا حسین علیہ السلام دے پنگورے دے نال پر نماز کیتا ہے لفظ پنگورا سے نہیں چاہے بنا امام حسین علیہ السلام دے نال پر نماز نہیں کیتا امام دے پنگورے دے نال پر نماز کیتا ہے پرو بال ملن شفا یاب ہوئے جی فطرس نامی فرشتے نو پرو بال ملن تے اپنے پرن دے پاسے ویکھ کے جی فطرس نے گل کیتی ہے وہ شیر پڑھنا چاہ رہے ہیں بڑی غور دے نال سماعت ہونا ہے ملے جو پر کرو دیا خوشی سے فطر سے حجی کہا پرو کو دیکھ کر وہ عرش ہو یا ہو زمین وہی ہے مرضی خدا جو چاہتا حسین بہت مہربانی کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے جو نعوذ باللہ کربلا کے میدان وچ دو شہزادے کی جنگ آئی اور ہے کوئی نہیں کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے جو کربلا کی سرزمین اتنے دو شہزادے کی جنگ آئی اقتدار کی جنگ آئی میں آخنا چاہ رہا میرا ویر کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں یزید تھانوں نصیب ہوئے اور ہے کوئی نہیں یزید تھانوں نصیب ہوئے تے قیامت والے دیاڑے جی جات یزید ہوئے دعا منگنی چاہ رہے اتنے تسی بھی ہو اور ہے نا جی جات امام حسین علیہ السلام ہوئے انہوں نے قدم چسی ہوئی گل نہیں پسند آ رہی جی ماحول جی گھر یزید پلے ہے وہ تمہیں بہتر پتا ہو سی چونکہ تھوڑا شہزادہ جو ہے لیکن جس ماحول میں آقا حسین علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہے وہ میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں بڑی غور کے نال سماعت ہونا ہے ادھر رسول پاک ہے ادھر جناب سیدہ ہے پشت پر حسن تو سامنے علی مرتضی بسر کے درمیان ہی پلا پڑھا حسین
بہت مہربانی. اللہ اکبر. آغا نسیم عباس رضوی صاحب وہ ایک دن ارشاد کر فرمانے آئے جو یہ جی اللہ کی زمین ہے اس کے اتنے ایک حصہ خشکی تے 3 حصے سارے پتہ. آغا صاحب ارشاد کر فرمانے آئے جو میں اس زمین کے آخری کونے تے گیا اور ہے کوئی نہیں جتنے اللہ کی زمین ختم پہ تھی اگوں پانی شروع ہو رہے ہیں. بسم اللہ. آغا صاحب ارشاد کر فرمانے ہیں جتنے اللہ کی زمین ختم پہ ہوندی ہے اگوں پانی شروع ہو رہے ہیں. اس جگہ کے اتنے ایک بورڈ لگا ہوا جس بورڈ کے تحریر اینڈ آف دی ورلڈ. آغا صاحب ارشاد کر فرمانے ہیں جی یاد اتنے یہ اللہ کی زمین ختم پہ ہوندی ہے اگوں پانی شروع ہو رہے ہیں. اس جگہ اتنے ایک بورڈ لگا ہوا جس بورڈ کے تحریر اینڈ آف دی ورلڈ کہ اسی بورڈ اتنے لکھا ہوا حسین منی و انا من الحسین. ڈاکٹر شفیع الحسن رضوی صاحب وہ ایک دن ارشاد فرما رہے ہیں جو میں ملک کینیڈا گیا تو جو ہے کوئی نہیں اتنے انہوں نے میوزیم گیا. اس میوزیم ایک تصویر لگی ہوئی آئی. وہ تصویر کہنی آئی سر کارلے صاحب. سر کارلے صاحب کون ہیں جی سارے بانی پاکستان محمد علی جناح ہیں. انہیں ملک پاکستان آزاد کرایا ہے. ملک کینیڈا نو جس شخصیت نے آزاد کرایا ہے اس شخصیت کا نام ہے سر کارلے صاحب. ڈاکٹر صاحب ارشاد پہ فرمانے آئے انہوں کی تصویر کے تلے چند فکرے لگے ہوئے ہیں اور ہے کوئی نہیں. وہ فکرے کیا ہیں آئی ناٹ بلیو ان گاڈ اور ہے کوئی نہیں. میں خدا کو نہیں مانتا میں خدا پر یقین نہیں رکھتا تو جو ہے نا تلوی لین دے تو لکھا آئی بلیو ان گاڈ میں خدا پر یقین رکھتا ہوں. اتنے لکھا میں خدا پر یقین نہیں رکھتا. اگلی لین دے لکھا میں خدا پر یقین رکھتا ہوں. اگے لکھا ہوا بیکاز حسین بلیو ان گاڈ. اس کی وجہ کیا ہے زمین کے آخری کونے کے اتنے حسین کا نام کیوں موجود ہے. اس کی وجہ کیا ہے ارشاد کرو تو میں برفان اللہ کا ذکر تھی میرے ذکر نو بلند کرو تو میں تھوڑے ذکر نو بلند کرے سا. میں ان کا سامنے چاہ رہے ہیں آقا حسین علیہ السلام نے کہڑے مقام کے اتنے اللہ کے ذکر نو بلند کیتا ہے کہ اس کے جواب خلاق کے عالم نے حسین دے ذکر نو کہڑی کہڑی ذات بلند کیتا ہے. وہ شیر پڑھنا چاہ رہے ہیں بڑی اور دن سماعت آنا ہے سینا کی نوک پر خدا نے صلوات پڑھ لو محمد والے محمد. آواز بلند صلوات پڑھ لو محمد والے. ایک اور بھی صلوات پڑھ لو محمد والے. غفار صاحب جناب سجاد والا قصیدہ ہاں وہ بھی پڑھنا جناب فضا کا قصیدہ قاضی صاحب آپ کے وہ بھی پڑھنے لگے ہیں. قصیدہ پہلی بار پڑھنے لگے تو آخیا ہے اجے تیار نہیں خدا مقتدر قرآن مکرم آیات بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات.
چلا سلوات پڑھ لو میریاں عزتاں تے شاناں میں تو پوچھدا ہے کئیاں میریاں عزتاں تے شاناں میں تو پوچھدا ہے کئیاں میریاں عزتاں تے شاناں میں تو پوچھدا ہے کئیاں میریاں عزتاں تے شاناں میں تو پوچھدا ہے کئیاں میریاں عزتاں تے شاناں میں تو پوچھدا ہے کئیاں میریاں عزتاں تے شاناں میں تو پوچھدا ہے کئیاں میریاں عزتاں تے شاناں میں تو پوچھدا ہے کئیاں میریاں عزتاں تے شاناں میں تو پوچھدا ہے کئیاں میریاں عزتاں تے شاناں میریاں عزتاں تے شاناں میں تو پوچھتا ہے کئیاں دسانا چاہ رہا کون آکرے کیولے آدھا پہ تے کہ کو مخاطب ہو کی آکرے ہے ایک سچا دا سچا غلام ہے جنہاں نام تاریخان جناب کمر لکھی ہے بے کی آکر دا پہ فضا تو جو حبی جی شہزادیاں میں بادشاہی چھوڑی ہے سیدہ دکھا رہا کہ نکرانی بنی ہے دساتا صحیح سیدہ لدہ کو کیا نام دیتا ہے انہیں جناب فضا سلام علیہا جناب کمر جواب دے کے پیاد ہیں میریاں عزتاں تے شاناں میں تو پوچھدا ہے کئیاں میریاں عزتاں تے شاناں میں تو پوچھدا ہے کئیاں میریاں عزتاں تے شاناں میں تو پوچھدا ہے کئیاں ساری زندگی در تے میں تے اماں بن کے رہیا جناب فضا نے گل کی جناب کمر ویک کہہ رہے دیر فضا تو حبی جی شہزادیاں میں اتنے تیرے حکم چل دے ہیں غور ہے اتنے تیری رعایا ہے تے ہو سیدہ دے گھر آ کے نکرانی بنی حبی جی شہزادی تے سیدہ دے گھر دی نکرانی تو جو ہے کوئی نہیں حبی جی شہزادی تے سیدہ دے گھر دی نکرانی کیا فرق محسوس کرنی ہے جب فرق کا نام آنا انہیں جناب فضا سلام علیہا جناب کمر جواب دے کے پیاد چھوڑی حبش دی شاہی اتھا سارے ہا جھکایا رج پالی ہے نا دی انا ماچا بنایا حبش جی شہزادی غفار صاحب اتنا بڑا اعزاز کنیزی میں کہاں ہے زہرا نے بہن کہہ دیا حسین سے ماں ہے اللہ اللہ حبی جی شہزادی اتھوں دی حکمران کیا بات تے سیدہ دی نکرانی کیا فرق محسوس کرنی ہے تے فرق کا نام آ رہا جناب فضا جناب کمر جواب دے کے پیاد چھوڑی حبش دی شاہی اتھا سارے ہا جھکایا رج پالی ہے انا دی انا ماچا بنایا چھوڑی حبش دی شاہی اتھا سارے ہا جھکایا رج پالی ہے انا دی انا ماچا بنایا ای جہان وچ لب کے لے آؤ میرے جیاں ای جہان وچ لب کے لے آؤ میرے جیاں ہن تانو مائی ماما دی میدان دی بڑھ کیا بات ہے کیا بات ہے واہ کیا اصلاحی فکر کیا ہے واہ 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 جس بندے نے لکھیا ہے نا اللہ اس لکھے میں 12 اماموں کی دادی بنی اچھا لیکن تھوڑی اصلاح تو صدقے واہ بالکل اس میں جناب علی بھی ہیں جی جی علی السلام کی تو دادی نہیں جناب حسنین بھی ہیں انہوں کی ماں ہے کی ماں ہے بالکل اور ہے نا کیا عمیق بات ہے بندہ جی لوگ تھوک کے ساتھ نہ لکھ دیں وہ پھر غلطیاں کر دیں بالکل اچھا اسے لیے اسے روک دیتا ہے بھائی آؤ ڈنڈی مار پھر فضا ہور ڈسا سیدہ نے تک کو کیا نام دیتا ہے تو جو ہے نا اتنی عزت کتوں ملی ہے جی جناب کمر نے سوال کیتا ہے جو اتنی توقیر اتنی عزت کتوں ملی ہے سیدہ نے ہور تک کو کیا نام دیتا ہے انہیں
جناب کمر جواب دے کے پیا جے تو پوچھ دے تو سن لے میری نوکری دی حد نہیں میں کو قسم خدا دی میں تو جبریل ود نہیں تو خبر جی شلا دیا میں سیدہ نے کھارا کے نکرانی بنی ہے سیدہ نے تک کیا نام دیتا ہے انہیں جناب فضا جناب کمر جواب دے کے پیا جے تو پوچھ دے تو سن لے میری نوکری دی حد نہیں میں کو قسم خدا دی میں تو جبریل ود نہیں جے تو پوچھ دے تو سن لے میری نوکری دی حد نہیں میں کو قسم خدا دی میں تو جبریل ود نہیں جنہ والا دیا اللہ تعالی قسمان کھیا جنہ والا دیا اللہ تعالی قسمان کھیا انہاں سونے سونے والا جن میں کنگیاں کر دی رہیا بہت مہربانی بہت مہربانی جناب فضا نے گل کی جناب کمر ویک کر پھر فضا تو بھائی کی شلا دیا میں اتنے آ کے نکرانی بنی ہے سیدہ نے تینوں بہت توقیر دیتی ہے تے تیرا اگلا پروگرام کیا ہے تو جو ہے نا جن زندگی گزار بیٹھی ہے یہ تو ٹھیک ہے کل صاحب تیرا اگلا پروگرام کیا ہے تیرے اگلے پروگرام کا نام آنا انہیں جناب فضا سلام علیہ جناب کمر جواب دے کے پیا کر ساری غلامی او زندگی ہے میری توما پڑے تمہیں نہ دے ہو بندگی ہے میری جناب کمر نے گل کی اور تیرا اگلا پروگرام کیا ہے جی اگلے پروگرام کا نام آنا انہیں جناب فضا سلام علیہ جناب کمر جواب دے کے پیا کر دی غلامی او زندگی ہے میری دعا بڑے تمہیں نہ دے ہو بندگی ہے میری کر دی غلامی او زندگی ہے میری دعا بڑے تمہیں نہ دے ہو بندگی ہے میری پہلے ہم میمونہ اتھا کے فضا تھیا پہلے ہم میمونہ اتھا کے فضا تھیا اج بھی تختاں دے اتے میریاں جتیاں نے پئیاں تو سب پاس کا چھوڑے سی پاس ہو کیا بات آواز سے بلند سلوات پڑھ لو ایک اور بھی سلوات پڑھ لو ایک باری مصرا واتا کو کیونکہ جناب فضا دا سورہ اللہ وچ 3 باری نہ آیا ایک قرآنی گل ہے ایک باری واتا کو اللہ فضا تیرا پروگرام کیا ہے سبحان اللہ یہ جناب کمر نے گل کی ہے فضا تیرا پروگرام کیا ہے انہیں جناب فضا سلام علیہ جناب کمر جواب دے کے پیا کر دی غلامی او زندگی ہے میری دعا بڑے تمہیں نہ دے ہو بندگی ہے میری پہلے ہم میمونہ اتھا کے فضا تھیا پہلے ہم میمونہ اتھا کے فضا تھیا اج بھی تختاں دے اتے میریاں جتیاں نے پئیاں سبحان اللہ واہ 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 آواز بلند سلوات پڑھ لو ہوں مخدوم سرکار کی اللہ چوتھا امام نائب خدا چوتھا امام نائب خدا چوتھا امام نائب خدا چوتھا امام
چوتھا امام ہے نائب خدا ہے دسانا چاہ رہے ہیں کون آخری ہیں کہ ادب بھی ہیں کہ کیا کو مخاطب ہو کی آخری ہیں حشام بن عبد الملک کا زمانہ ایک کمینہ حج کرنے واسطے مکہ معظمہ کی ہے اس سال حاجیاں کا بہت بڑا ہجوم آئی یہ ظالم حجر اسود کو بوسا نہیں دے سکیا کیونکہ حاجیاں کا بہت بڑا ہجوم آئی رش کی وجہ نال ایک سائڈ کے اتنے ہو کے کھلو گئی ہے یا ان اسناد امام وقت امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لے آئے لوگوں نے جلدی وسطہ بنایا ہے امام نے خرامہ سر دیے ہوئے حجر اسود نزدیک آئے بڑے سکون دے نال بڑے آرام دے نال حجر اسود کا بوسا کیتا ہے کیا جس سال ہم نے منظر دیکھا ہے تو ان کول ان کا درباری شاعر ان کا تنخواہ دار شاعر فرزق نامی کھلوتا ہاں وے کہتے فرزق اس جوان کا تعارف کرا تو جو ہے نا یہ حشام نے سوال کیتا ہے اس جوان کا تعارف کرا ان فرزق نامی شاعر حشام جواب دے کے پہ آتا ہے چوتھا امام نائب خدا ہے چوتھا امام نائب خدا ہے چوتھا امام نائب خدا ہے کعبہ نہ دے جمن دی جائے ایسا کیا کہ میں نہیں پتا کون ہے انہوں آدن تجاہل عارفانہ جلے تجاہل عارفانہ کیا بات استفسار حکیمانہ اس فرضاں کا کیا بات آکھو چوتھا امام نائب خدا ہے چوتھا امام نائب خدا ہے چوتھا امام نائب خدا ہے کعبہ نہ دے جمر دی جائے چوتھا امام اس سے دل سے اے آئی جو چونکہ میرا نوکر ہے میرا تنخواہ دار ہے تو یہ میری تعریف کرے سی یہ گل ہے یا نہیں جی فرزق نامی شاعر نے ایک گل کی تھی حشام نو بہت زیادہ غصہ آیا ہے وہ کہہ فرزق میں حاکم وقت ہوں میں بادشاہ وقت ہوں میں خلیفۃ المسلمین ہوں یہ ظالم نے گل کی تھی میں بادشاہ وقت ہوں میں خلیفۃ المسلمین ہوں ان فرزق نامی شاعر حشام جواب دے کے پیاد ہے حشام تیرا نا کس خیال ہے حشام تیرا نا کس خیال ہے تمہیں نج سب کرو سہارا دلال بہت مہربانی یہ فرزق نامی شاعر نے گل کی تھی حشام نو بہت زیادہ غصہ آیا ہے بے کہہ میں بادشاہ وقت ہوں میں حاکم وقت ہوں جی ویلے حاکم وقت کا نام آنا ان فرزق نامی شاعر حشام نو جواب دے کے پیاد ہے حشام تیرا نا کس خیال ہے حشام تیرا نا کس خیال ہے تمہیں نج سب کرو زہرا دلال چرائی دا دشمن او دشمن خدا ہے چرائی دا دشمن او دشمن خدا ہے داد بابے تے ہاتھ وچ رضا ہے سبحان اللہ بہت مہربانی بہت مہربانی پھر پڑھ لینا کہ ظالم آخر میں حاکم وقت ہوں میں بادشاہ وقت ہوں تو جو ہے نا یہ ساری زندگی پہلی دفعہ فرزق نے ایک قصیدہ پڑھے اس تو پہلے انہیں پورے دن تعریفاں کریں گے ہاں جی درباری شہر ہے اس کا وظیفہ بند ہو گیا اس تو ہاں وظیفہ بند اور اس نے جیل چھڑ دیتا جی سچ دی گل کی امام زین العابدین نو جیل پتہ لگے ہیں
امام نے ایک غلام نے آ کے دسیا مولا وہ جس شہر نے تھوڑی شان اس قصیدہ نہ پڑھیا ہر شام اس جیل چھٹ چھوڑے امام نے آخیا پھر اس بیوی بچے بھی ہیں اس کا خرچ کس طرح چلتا اس امام نے اپنے غلام 40,000 دینار کی تھیلی دیتی یہ ونج کے یہ عزاداری دے بانی ہے نا 1,000 ہو شام دیتا ہے 40,000 امام نے دیتی واللہ واللہ جتنے تھی بانی بیٹھے ہو یہ امام کی سنت ہے امام نو قیامت تک کے حالات کا پتہ تھا جو یہ سلسلہ جو ہے نا قیامت تک چل سی اس وقت امام نے 40,000 دینار بھیجا اس پیغام کے نام جو اس کی بیوی نو آخے یہ استعمال کرو نا کہ ختم ہو گئے تو میں پھر ہور بھی اس کی بیوی وہ 40,000 دینار کی تھیلی لے لی تھی فردت جیل چھانا اس کی ملاقات واسطے گئی فردت جی اپنی بیوی کی دید پی ہے جی کہ آخر کہ میں جیل چاہ تو مینو حشاش پشاش نظر آ رہی تیرے چہرے تو مینو کوئی پریشانی نہیں پہ نظر آ رہی میں جیل چاہ تیرا گزر اوقات کیویں پہ ہوں وہ بیوی ویک کے آخر لگی جس امام کا تو قصیدہ پڑھیا اس نے 40,000 دینار کی تھیلی بھیجی اس پیغام کے نام جو استعمال کرو کہ ختم ہو گئے تو میں اور بھی دے سکوں ہوں فرض صرف تیری سانو کمی ہے اور پیسے نہیں سانو کمی کوئی جن فرضت میں پتہ لگا نا تو بیوی نو آخر لگا اس جتنے پیسے خرچ کر چھوڑے نہیں نا وہ تو چلو ٹھیک ہے وہ ہو گئے جو باقی رہ گئے نا وہ امام نو واپس کر کے اس پیغام دینا جو فرضت پہ آخر میں ساری زندگی کوڑے کی تعریف کی پہلی دفعہ تو حق بات کی حق بات اس واسطے کی اپنی عاقبت واسطے جی یہ پیغام امام کے کول پہنچے وہ پیسے بھی واپس آئے تو غلام نے آ کے امام نے دسیا کہ فرضت کی بیوی نے پیسے واپس کر دیتے ہیں کہ فرضت نے اے پیغام دیتا ہے کہ جتنے پیسے خرچ ہو گئے نہیں تو ٹھیک ہے وہ تو سارے کو ہے کوئی نہیں لیکن ساری زندگی میں کوڑے کی تعریف کی تھی یہ جی سچی گل کی تھی اپنی عاقبت واسطے کی تھی جی عاقبت کا نام آنا آنا امام سجاد دیکھ کے آدم منجو میری طرف اس کو آخو جو میں تیری جنت کا پیزا میں اسی دے کے واپس نہیں گئے اگر عاقبت واسطے کی تو اسی نہیں کرنے والے سانو پتہ ہے جی حشام نے گل کی میں حاکم وقت میں بادشاہ وقت ان فرضت نامی شہر حشام نے جواب دے کے پیدا ہے حشام تیرا نہ کس خیال ہے حشام تیرا نہ کس خیال ہے تو ہے نج شپے کرو زہرا دلال جڑا ایندا دشمن او دشمن خدا ہے جڑا ایندا دشمن او دشمن خدا شہر میں گل کی اس کمینے میں اور زیادہ غصہ ہے دیکھ کے میں نے ایمان کا اور تعارف کرا تو جو ہے کوئی نہیں جن تعارف کا نام آنا عمر فرضت نامی شہر حشام جواب دے کے بیان ہے بابے علم دائے کلی خزانہ بابے علم دائے کلی خزانہ یوسف خضر جے گانے ترانہ صفات مروا کعبہ ملائے صفات مروا کعبہ ملائے صفات مروا کعبہ ملائے کچھ نظارے او شہنشاہ
وسدا گھر لیلا دا میں جگر دے زخم تے ہاتھ رکھ کے پند کی دے شام تیرا یاد نہیں 9 لاکھ وچ ٹرنا مادا یہ سوچ کے آیا بھول گیا ہو سی تے سجاد مکتا کے پڑھنا چاہنا واقع کربلا تو بعد 1 سال کی قید نبھا کے یہ میں نے کہہ دی امام زخمی پھپیا کو نال لا کے واپس مدینے والا ہے امام نے دستور بن گیا صبح دی نماز تاکہ بات تو فارغ ہو کے امام اپنے حجرے میں بہ ہونا سارا نہیں انتظار کرے نا اصالے جو 72 قضیہ ہو گیا کوئی مکانی آسی کوئی فاتح خانی واسطے آسی امام صبح اپنے حجرے سے بیٹھنا شام گھر واپس آوینا ایک جڑے ایو میں نے کہہ دی امام یہ خون روندی ہوئے سین دے اندر داخل تھے جڑے ویلے میری سین جناب علی دین پہ یہ ویکھیا دی بچہ سجاد کوئی بابے دا مکانی آئے جڑے مکانی دا نام آ رہا امام نہیں پھپھی اما مکانی نہیں ایک مہمان آئے جے ویلے مہمان دا نام آ رہا جناب زینب عالیہ دا بچہ سجاد مہمان اللہ دی رحمت ہو دے خون کیوں پہ رونے جے خون رونے دا نام آ رہا وہ میرے آقا سجاد پھپھی نے جواب دے کیا دے ہاتھ چوکے زخمی پھپھیاں دے آکھے غیرت دا سلطانے جے اکبر زینت لایا جو ساڈا بچہ مہمان اللہ دی رحمت ہونے خون کیوں پہ رونا ہے وہ میرے آقا سجاد جواب دے کے پیا دے ہاتھ چوکے زخمی پھپھیاں دے آکے غیرت دا سلطانے جے اکبر زینت لایا جو ساڈا یاد آ گئے کل اجڑن دے سامانے میں کو انج لگتا ہے جی ہوں پی اللہ دے میرا اکبر میرے آقا سجاد نے گل کی تھی میری سین زینب عالیہ دا بچہ سجاد تے وقت خون کیوں پہ رونے امام رو کے چاہ فرمائے پھپھی اما تو آپ کو علم ہے یہ میں نے پھر علی اکبر دا قاتل ہے نالے اسانا مہمان ہے اس کچھ جاڑے اسانے گھر چ رہے تے خون اس واسطے رونا ایدے واسطے کھانا کون پکائے سی جڑے کھانے دا نام آ رہا میری سین جناب لیلا سلام اللہ علیہا اگے ودی بے گل بچہ سجاد خون نہ رو توڑے جو میرے بچے کا قاتل ہے
میرے واسطے کھانا میں اپنے ہاتھوں نال پکائے سا میرے آقا سجاد کا مہمان نہیں ہے اجلی رمن کے بعد ہاتھ جوڑ کر مولانا کو اجازت امام میرے نال سجاد تے گئے جڑے سال مجھے لگ گئے ہاتھ جوڑ کر مولا شاید تو سمے کو پہچانیا نہیں تو سمے کو سجاتا نہیں جڑے سجاد نہ ہونا میرے آقا سجاد خون ہو کے اس کا میرے پاس رونے والیاں لکھیاں محفوظ تیری تصویر تو قاتل ہے میرے قبر دا تیرا نام عظیم اگر تسا میں کو پہچان کے داہا تسا میں کو سجان کے داہا بس میری مہمان نوازی کیوں کرے دے رہے ہو میرے واسطے کھانے کیوں پکے دے رہے ہو جڑے کھانے کا نام آ رہا وہ میرے آقا سجاد اس کمینے پاس ویک پیا دن نہیں ویر دا قاتل بھل سنگدا نہیں ویر دا قاتل بھل سنگدا نہیں ویر دا قاتل بھل سنگدا کیا کھانے ویر دا قاتل بھل سنگدا نہیں ویر دا قاتل بھل سنگدا تو سردار میدان آسمانی مہمان جو ہے تکو کیا کھا اجا خون قبر دا والا چو اجا خون قبر دا والا چو کتا ساز قبر دی مانی مہمان جو ہے تکو کیا سجاد نے گل کی ایک مہینہ لے کر مولا میں کوئی ایک بندہ خون معاف کر دے جی فریاد خون نے معافی کا نام آ وہ میرے آقا سجاد خون رو کے اس کمینے پر لے کے پیا دے کو جوڑ کے بنے راجو ماما میدان سے کار تیار کیتا میں کوئی یاد اکبر دے سیلے جو تیرے زاجی میں پار کیتا میں مارے ویسا شیر پڑھنا جا بہن پہ پڑھنا اپنے مرشد دانیہ کے حصے کا پڑھ رہے ہیں جی ویلے میرے آقا سجاد نے گل کی ایک مہینہ ویک کر مولا اگر تسا میں کو پہچان کیتا ہے تسا میں کو سجان کیتا ہے تو ہن میرے نال سلوک کیڑا کرے سو جی ویلے سلوک دا نام آ رہا امام رو کے چار فرمانے حسین اس ویلے اسی تواڈے مہمان آسے اج تو ساڈا مہمان ہے تو